اس کا ایک خالق ہے جس نے اسے اس صورت میں تخلیق کیا ہے، سب سے اعلیٰ اور افضل جو ہے وہ تکوین عطا کی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بات معین ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو انسان کی تخلیق کا بھی کوئی مقصد ہے، وہ میں قرآن مجید نے معین کر دیا۔ سورہ ذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس نہیں بنائے مگر عبادت کے لیے بنائے ہیں، بندگی کے لیے بنائے ہیں، تابعداری کے لیے بنائے ہیں، فرما برداری کے لیے بنائے ہیں۔ اور جو آیات میں نے شروع میں تلاوت کی سورہ بقرہ کی چوتھے رکوع کی، اس میں فرمایا کہ جب یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک صاحب اختیار مخلوق بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کہ اللہ تو زمین پہ اسے اختیار دینے والا ہے جو یہاں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں اور تیری حمد و ثنا بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد کی آیات میں نے چھوڑ دی تھی، اس میں اصل میں ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی ہے کہ جو تمہاری پروگرامنگ کی گئی ہے اس میں نافرمانی تو شامل ہی نہیں ہے، تم نے وہی کرنا ہوتا ہے جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اور اسی کی حد تک تمہیں صلاحیتیں دی گئی ہیں، جبکہ جو مخلوق میں بنانے والا ہوں اسے اختیار دینے والا ہوں، اسے علم بھی دوں گا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، یعنی ان کے خواص بتا دیے، یعنی یہ کہ ان کے کام سمجھا دیے، وہ ان سے کام لے سکتا ہے آدم۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر وہ ملائکہ کے سامنے پیش کیے، بتایا یہ کیا چیز ہے، بتاؤ اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ ہم تو یہ نہیں جانتے، ہمارا یہ فنکشن ہی نہیں ہے، ہم یہ تو پرسیو ہی نہیں کر سکتے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، بس ہمیں یہ پتا ہے کہ تو ہے اور ہم تیری تسبیح اور تحمید کرتے ہیں۔ تو گویا اس میں انڈرسٹوڈ بین السطور جو بات آئی وہ یہ آئی کہ خلافت اس کو ملے گی، اختیار اس کو ملے گا جو اللہ کی طرح کم از کم اسی کے عکس کے طور پر یہ تو سمجھتا ہو کہ یہ شے کیوں بنی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اسے اپنے کام میں کیسے لے کے آنا ہے، اسے مسخر کیسے کرنا ہے، تب تو وہ صاحب اختیار ہوگا۔ تو اس کے نتیجے میں گویا ثابت کیا کہ یہ جو دنیا کا اختیار ہے، یہ بہت اہم نکتہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، کہ جو دنیا کا اختیار ہے یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اسے سونپا ہے جو دنیا کا علم رکھتا ہوگا، دنیا کا علم رکھتا ہوگا، دنیا کا علم رکھتا ہوگا۔ جہاں تک اللہ کی معرفت، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید کا تعلق ہے، اگر اس کی بنیاد پر یہ ملنا ہوتا تو فرشتوں کو ملتا، اللہ نے فرشتوں کو نہیں دیا، انسان کو دیا، اور اس کے سامنے جو دلیل پیش کی وہ دنیا کا علم ہے۔ باقی دین کے علم کی بات اسی رکوع کے آخر میں آئی ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اب دیکھیے یہ دو چیزیں آ گئی تو میرا دل نہیں کرتا کہ اس سے آگے بڑھوں، اگرچہ کہ میں نے سوچا یہ تھا کہ میں اس کو بس یہیں اتنا ہی بیان کر کے آگے نکل جاؤں گا، لیکن اشکال رہ جائے گا آپ کے ذہن میں۔ تو میں عرض کر دوں کہ اللہ کا جو علم، اللہ کے جو دین کا علم ہے، یہ انسان کی سمجھ پر منحصر ہوتا ہے، اور انسان کی سمجھ اس کی دنیا کا علم بناتی ہے۔ آپ جتنا دنیا میں علم حاصل کرتے ہیں آپ کا فہم بڑھتا جاتا ہے، جتنا آپ کا فہم بڑھتا جائے گا اتنا آپ اللہ کا دین کے جو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھانا چاہتا ہے اس کو سمجھنے کے قابل بنتے چلے جاتے ہیں۔ میں اپنی بات کی دلیل میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن دیا، قرآن الہدا ہے، کامل ہدایت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ادھوری ہدایت کیوں دی؟ اس لیے کہ اس وقت کا انسان جتنی سمجھ رکھتا تھا وہ اتنی ہی بات سمجھ سکتا تھا، اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکتا تھا، بلکہ اس کو حکمت بھی نہیں تھی۔ تو رات میں 10 کمانڈمنٹس تھے، حکمت کی کتاب تو بعد میں انجیل نازل ہوئی ہے جس میں ان جو بھی احکام تھے ان کی حکمتیں بیان کی گئیں، خود تورات میں ان کی حکمتوں کا ذکر بھی نہیں کیا گیا۔ اس لیے کہ تب جیسے بچہ ہوتا ہے آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں یہ کام کرو یہ کام نہ کرو، کیوں نہ کرو یہ نہیں سمجھا سکتے۔ بالکل اسی طرح جب انسان عہد طفولیت میں تھا تو اسے صرف احکام دیے جا سکتے تھے، حکمت نہیں سمجھائی جا سکتی تھی۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جسے ہم کہتے ہیں قرآن حکیم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان اب بالغ ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1200 برس پہلے سقراط، ارسطو، افلاطون یہ گزر چکے ہوئے ہیں، لہذا اب انسان کی سمجھ کا پیالہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اس میں قرآن کا علم کا کوئی نہ کوئی حصہ اس میں سما سکتا ہے۔ آج بھی یہ بات میں عرض کروں، قرآن اگر سمندر کی مانند ہے، اس سمندر سے میں اپنا اتنا پانی لے سکوں گا جتنا میرے سمجھ کا ظرف ہوگا۔ میرا ظرف اگر چھوٹا ہوگا مجھے قرآن سے اتنا ہی جو پیالہ ہے ملے گا۔ اگر میرے پاس بالٹی ہوگی تو مجھے بالٹی بھر پانی ملے گا، اگر میرے پاس ڈرم ہوگا تو مجھے ڈرم بھر پانی ملے گا۔
اور یہ بالٹی، یہ ڈرم، یہ پیالہ میرا دنیا کا علم بنائے گا۔ اس معاملے میں آخری بات آپ کے سامنے عرض کروں، دین کا علم اگر حاصل کرنا ہی مقصود ہوتا تو یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو ہے نا وہ گود سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کی شفقت سے محروم نہ کیا جاتا۔ مصر میں کوئی دین کا علم نہیں تھا جسے وہ حاصل کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، تعویل الاحادیث، تو حضرت یعقوب سے جدا کر کے انہیں مصر پہنچایا گیا، اور پھر ایک خاص مرحلے پہ جا کے انہیں علم نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں بس کہ یہ دونوں علوم کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ العلم و علمان، علم دو ہوتے ہیں، علم الابدان و علم الادیان۔ ایک بدنوں کا علم ہے، جسموں کا علم ہے، اشیاء کا علم ہے، عقل کا علم ہے، ایک وہ دین کا علم ہے جو وحی کی صورت میں آتا ہے۔ یہ چھٹی سورس ہے علم کی۔ 5 جو حواس ہیں ہمیں اللہ نے دیے، یہ ہر انسان کے پاس ہیں، اور یہ جو چھٹا سورس آف نالج ہے یہ وحی کی طرف سے وہ آتا ہے، ادھر سے آتا ہے۔ اچھا اب آگے بڑھیں۔ ان تمام صلاحیتوں اور علوم سے متصف کرنے کے بعد جو اس کا مقصد، ایک نقطہ اور رہ گیا، ایک جگہ پہ عبادت مقصد آیا، دوسری جگہ خلافت مقصد آیا، تو ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، ہر عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی تابعداری کرنا، اور خلافت کا مطلب کیا ہے؟ جو شے جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے اس مقصد کی وہ جو ہے نا اس کو پورا کرے۔ یعنی سورج کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا؟ اس نے جو ہے نا وہ حرارت دینی ہے، روشنی دینی ہے، اس کا یہ کام کر رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے۔ چاند جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ پورا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ انسان کی عبادت در حقیقت یہ خلافت کی انجام دہی ہے۔ یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلافۃ فی الارض، ہم نے تمہیں زمین کی خلافت عطا کی ہے۔ فاحکم بین الناس بالعدل، تو لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ یہ جو لوگوں کے درمیان عدل قائم کرنا ہے یہ در حقیقت انسان کی عبادت ہے۔ فَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، عدل سے کام دو، یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو انسان جب عادل بنتا ہے، جب اس کی محبت، اس کی نفرت وہ ایک طرف رہ جاتی ہے اور عدل اس سے بالاتر ہو جاتا ہے، اب یہ در حقیقت تقوی کے مقام پر بھی فائز ہوا، اب یہ محسن کی سطح پر بھی فائز ہوا۔ اب اس کے اندر جو ہے نا جس مقصد کے لیے، جس خلافت کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس کا اہل ثابت ہوا، اور یہ کامل عبد ہے، اس نے عبدیت کا حق بھی اب جا کے عطا کیا۔ یہ تو ہے اللہ کا منصوبہ۔ اللہ دکھانا چاہتا ہے فرشتوں کو کہ میں نے اپنے یوں سمجھے جو میری ذات ہے اس کا جو ایک پرتو بنایا ہے زمین کے اوپر، جو میری صلاحیتیں اور جو میری صفات ہیں ان کا ایک عکس جس میں نظر آتا ہے۔ وہ جس طرح میں قائم بالقسط ہوں، انصاف کے ساتھ قائم ہوں، اسی طرح وہ بھی اپنے معاشرے میں انصاف قائم کر کے دکھا سکتا ہے۔ یہ اللہ کا مقصد ہے، یہ اللہ کا یوں سمجھیے کہ کائنات بنانے کا ہدف ہے، وہ یہ ہے۔ لیکن شیطان نے اس موقع پہ اللہ کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فرشتوں نے مان لیا، شیطان نے کہا میں نہیں مانتا۔ یہ قرآن مجید میں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے 7 مقامات پر بیان کیا ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو شروع میں سنا جو آیات پڑھی تھی سورہ بقرہ کی، وہاں پھر جو شروع میں آیت پڑھی تھی یہ سورہ کاف کی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی کیا، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ بقرہ کے درمیان سورہ آراف میں بھی کیا، اور یہ کہ سورہ النحل میں، سورہ ہجر میں بھی کیا۔ پھر سورہ کاف کے بعد ایک سورت ہے مریم، اسے چھوڑ کے سورہ طٰہٰ میں کیا، اور پھر جا کے 22ویں پارے میں پھر کیا۔ 7 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا۔ بہت کوئی اہم واقعہ ہے، ہم اسے بہت ہلکا لیتے ہیں۔ کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ جس منصوبے کے تحت اللہ نے اس کائنات کو بنایا تھا، شیطان نے اس منصوبے میں رکاوٹ ڈالنی ہے۔ یہ بات پہلے دن سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں، ہم جس شے کو شیطان سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس، وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں تو وہ انسان کے دل کے ساتھ پھوتنی لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے انسان غافل ہو جائے، وہ پمپنگ شروع کر دیتا ہے، اور اگر جو ہی اللہ کو یاد کرے تو وہ اپنی تھوتنی پیچھے ہٹا لے، نوزل وہ اپنی پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ ہم تو اتنے سارے شیطان سے واقف ہیں، لیکن اگر ہم قرآن مجید پڑھیں تو شیطان تو بہت کوئی کم بخش ہے، بہت بڑا منصوبہ ساز ہے، بہت بڑا فسادی ہے، بہت بڑا سپائلر ہے، اور یہ اللہ کے اس منصوبے کے مخالف ہے، اور اسے انسان سے حسد ہے۔ اس بات کا حسد ہے کہ اس بات کا علم میں تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سرفراز کر دیا۔ آدم سے اس کی ضد ہے، اور آدم کی اولاد سے اس کی ضد ہے، اور وہ بہت بڑا منصوبہ ساز ہے۔ اب یہاں سے وہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آئی تو دیکھیں وہ شیطان اللہ سے کہتا کیا ہے؟
پہلی بات اللہ نے یہ بتائی، اگرچہ یہ فرشتوں کی صف میں شامل تھا، یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ بات جاننا بہت ضروری ہے. یہ فرشتہ نوری مخلوق نہیں ہے، یہ ناری مخلوق ہے، جن ہے، اور ان کے اندر شرارت ویسے ہی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ غصہ بھی کھا گیا تو شرارت گویا 1000 سے ملٹیپلائی ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے دعویٰ کیا، یہ سورہ کاف ہے، تو سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اس نے کہا تھا اے اللہ اگر تو مجھے چھوٹ دے دے لَأَخْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، اس انسان کی جو اولاد ہے، یہ آدم کی جو اولاد ہے، تھوڑے سو کو چھوڑ کر باقی سب کو میں نتھ ڈال دوں گا. نتھ ڈالنے کا مطلب یہ ہے، بس آج ہم اسے یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم کسی کو جو ہے نا، کسی کا موبائل جو ہے نا وہ ہیک کر لیتے ہیں. جدید انداز میں اگر آپ سمجھے تو وہی، یہ نتھ ڈالنا پرانی بات ہو گئی. وہ جانور کو ڈالی جاتی تھی، اس کے بعد وہ قابو ہو جاتا تھا، نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے. اب آپ نے وہ جانوروں کی وہ حرکتیں دیکھی نہیں کہ بغیر لگام کے جانور کیسا ہوتا ہے تو لگام والا جانور کیسا ہوتا ہے. تو میں اس لیے ایک نئی مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ جیسے آپ نے کسی کو ہیک کر لیا، شیطان ہیک کر لیتا ہے انسان کے پورے سسٹم کو. اور یہ میں کوئی محض تکا نہیں لگا رہا ہوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً اس کے آس پاس بات کی ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان کے اوپر چھا جاتا ہے، مسلط ہو جاتا ہے، قابو یافتہ ہو جاتا ہے. وہ ان کے جو سافٹ ویئر ہے اسے ایسا کرپٹ کر جاتا ہے کہ وہ اللہ انہیں یاد ہی نہیں آتا، اللہ کو صاف بھول بیٹھتے ہیں، اللہ سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں، اس طرح مسلط ہو جاتے ہیں. اب آپ کو مختلف شیطان نظر آیا یا نہیں آیا؟ ایک شیطان وہ ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ بس یہ وہ کوئی ماڑا سا بندہ ہے، اس نے تھوتنی لگائی ہوئی ہے، اور اتنی سی بات پہ کہ ہم نے اللہ کو یاد کیا وہ بھاگ جاتا ہے، اور نہ کریں تو وہ جناب اپنی پمپنگ شروع کر دے. نہیں، وہ بہت مکار شخصیت ہے. اس نے دیکھے نا، قرآن مجید نے آپ کو بتایا کہ آدم علیہ السلام کو کیسے اپنے شیشے میں اتارا، سبز باغ دکھا کے، تم فرشتہ بن جاؤ گے، تمہیں بادشاہی مل جائے گی، تمہیں یہ ہو جائے گا، یہ دانا تو کھا لو. اب آپ سوچیں، یہاں نوٹ کریں، شیطان کی شکل جو ہمارے دماغ میں آتی ہے، ایک بد شکلہ، سینگ نکلے ہوئے، ٹیٹ بگڑا ہوا چہرہ، یہی بجھاتے ہیں نا. اس شکل میں کوئی آدم علیہ السلام کو جا کے گمراہ کر سکتا تھا؟ وہ تو بہت کوئی فرشتوں والی صورت لے کے آیا ہوگا، من موہنا سا، معصوم سا چہرہ، دل میں اتر جانے والی شخصیت، بڑی پوزیسنگ پرسنالٹی، اوپر سے پریزنٹیشن بھی بہت اچھی اس نے دی. اب یہ ساری چیزیں مل کے دل ربا باتیں، وہ سن کے تو آدم علیہ السلام اس کی بات میں آئے نا. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ شیطان ایک مکمل شخصیت ہے، اور انسان کو فریب دینے کے اعتبار سے وہ ہر شکل اختیار کر سکتا ہے جو انسان کو اس کے شکنجے میں کس سکے. اور انسان سب سے زیادہ فریب معصومیت سے کھاتا ہے. تو شیطان شکل جو بھی بنا کے آتا ہے، اندر سے جو کچھ بھی ہو، فیس اس کا انوسنٹ ہوتا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ اس نے یہ بھی کہا کہ میں انہیں گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تجھے چھوٹ ہے، اور جو تیرے پیچھے جائے گا سب کو دوزخ میں ڈالوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں ان میں، بلکہ اللہ نے کہا جا جو تجھ سے ہوتا ہے کر، فضب جا، اور ان میں سے فاستفزز من استطاعت منہم بصوتک، اپنی آواز سے ان کو ورگلاؤ، گمراہ کرو، ڈگمگاؤ. فاستفزز بصوتک واجلب علیہم بخیلک ورجلک، اپنے سوار بھی ان پہ چڑھا کے لاؤ، اپنے پیادے بھی لے کے آؤ. آپ یوں کہہ لیں کہ جنات سے بھی حملہ آور ہو جاؤ ان کے اوپر، اور انسانوں میں سے بھی جن کو تم شکار کر لو ان کے ذریعے سے بھی ان کو ورگلاؤ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ شیطان کی فوج میں جن بھی شامل ہیں، اور شیطان کی فوج میں انسان بھی شامل ہیں. اللہ کی فوج اگر فرشتوں کی ہے تو شیطان کی فوج میں جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں. تو تھوتری سے تو بات بہت آگے نکل گئی. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے پارٹنر بن جاؤ، ان کے مالوں میں بھی اور ان کی اولاد میں بھی. حرام کا مال ہے، شیطان کی پارٹنرشپ ہے، اس میں برکت نہیں ہوگی. تو اولاد اگر حرام کی ہے تو موٹی بات سمجھ لیں، باقی سب کو چھوڑیں، نہ والدین کی کام کی ہوگی، نہ محلے والوں کے کام کی ہوگی، شر اور فساد ہی پھیلائے گی. اور آخری بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان بنایا ہے اس مقصد کو سرو کرنے والی نہیں ہوگی. وہ شیطان کی دوست تو بنے گی، اللہ کے مشن کے لیے کام کرنے والی نہیں ہوگی. یہ نقطہ جو میں نے بیان کر دیا، میں اس پہ پورا 1.5 گھنٹہ علیحدہ تقریر کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت میں صرف ایک بات آپ سے کہتا ہوں، آپ اس پہ توجہ کیجئے گا. یہ معمولی جملہ نہیں ہے. اگر یہ معمولی ہو تو کلنٹن کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ فلانی سن تک ہمارے معاشرے کی اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی جو کسی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے بغیر پیدا ہوئے ہوں گے، born without any wedlock. تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی نہ کوئی اس کا تعلق اس عمل کے ساتھ ہے. تو شیطان کی اولاد
یعنی جو بغیر نکاح کے جو لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ اس امانت سے محروم ہوتے ہیں کہ جس امانت کا بار نہ آسمان اٹھا سکا، نہ زمین اٹھا سکی، نہ پہاڑ اٹھا سکے، انسان نے اٹھا لیا، لیکن ہر انسان نما شے اس کو نہیں اٹھا سکتی۔ وہ انسان اٹھاتا ہے جو جائز طریقے سے پیدا ہوا ہو۔ ناجائز اولاد اس اللہ کی برکت سے محروم رہتی ہے، وہ جو امانت اللہ نے سپرد کی ہے انسان کے، اور اس کے بغیر وہ امانت نہ ہو تو انسان کیا ہوتا ہے؟ انہ کان ظلوما جہولا، اس امانت کے بغیر انسان ظالم بھی تھا، انسان جاہل بھی تھا۔ اسی ظلم اور جہالت کو دیکھ کے فرشتوں نے کہا تھا یہ فساد مچائے گا، لیکن اللہ نے اس میں وہ جو نیا سافٹ ویئر انسٹال کیا تھا اس نے اسے فرشتوں سے بھی بڑی شے بنا دیا تھا، فرشتوں سے بھی افضل بنا دیا تھا، اس لیے فرشتوں نے اسے سجدہ کرایا تھا اسے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب وہ روح پھونکی تو اس کے بعد سجدہ کروایا۔ تو یہ بات نوٹ کریں کہ یہ جو شیطان کا جو سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے وہ اس کا یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام ہے، جس کے تحت وہ گھر کی زندگی تباہ کر کے، گھر گرستی کی زندگی تباہ کر کے، مرد اور عورت کے درمیان جدائیاں پیدا کر کے، پھوٹ پیدا کر کے، عورتوں کو فیمنزم کے نعرے دے کر، مردوں سے بغاوت پر اکسا کر یہ گھر کے نظام کو تباہ کر دینا چاہتا ہے، تاکہ وہ جو برکتیں جن سے اللہ تعالیٰ انسانیت کو سرفراز کرتا ہے، انسانیت اس سے محروم ہو جائے۔ تو پھونکے مارنے سے اس کا کام زیادہ چلے گا یا ایسے پروجیکٹ لے کے چلنے سے اس کا کام زیادہ چلے گا؟ تو اس کو ذہن اپنے جو ہے نا اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے چلیں، زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے سورہ اعراف میں آیا ہے، وہاں اور باتوں کے ساتھ ایک بات اس کا بھی ذکر ہے کہ شیطان نیکی کے رستے چاہے یا برائی کے رستے چاہے انسان کا لباس اتارنا چاہتا ہے۔ جیسے آدم اور حوا کا لباس اتارا تھا، ایسے ہی انسان کا لباس بھی اتارنا چاہتا ہے، بے شرم بنانا چاہتا ہے، بے غیرت بنانا چاہتا ہے۔ یہ جو شرم و حیا انسان کے سافٹ ویئر میں ودیت کی گئی ہے، اس کو وہ کرپٹ کر دینا چاہتا ہے، اسے ختم کر دینا چاہتا ہے، اسے ڈی فنکشن کر دینا چاہتا ہے، اس کو ہیک کر لینا چاہتا ہے، اور انسان کے اندر سے اس جو ہے نا حص کو مٹا دینا چاہتا ہے۔ یہ اس کا یہ سورہ اعراف میں سارا فوکس اس کے اوپر ہے۔ اور پتہ ہے وہاں پہ یہ کام اس نے کس بنیاد پہ کیا تھا؟ وہاں پر اس نے یہ کام نیکی کی بنیاد پر کیا۔ سب سے نیک حج، سب سے قبولیت والا حج، سب سے افضل حج اس کا ہے جو ننگا ہو کے حج کرے۔ مکے میں یہ ہو رہا تھا، اور اگلی بات یہ ہے بعد میں بھی یہ ہوتا رہا۔ ہمارے یہاں بھی پہنچا ہوا بزرگ اس کو سمجھا جاتا تھا، بلکہ اب بھی ہے کہ جو کپڑے ہی نہ پہنے، یہ نہ نہاتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ یہ کرتے ہیں، میلے کچلے رہتے ہیں، کپڑے بھی نہیں پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ تو یہ شیطان، یہ جو کپڑے اتارنا ہے یہ شیطان کا کام تھا، جو اس نے آدم اور حوا کے کپڑے اتارے تھے۔ آج بھی نیکی کا جھانسا دے کے پہلے اتارتا رہا، اب مذہب کا ہی جنازہ نکل گیا تو نیا فلسفہ آ گیا ہے، نیچرل لباس، فطری لباس میں پیدا ہوئے تو کچھ نہیں پہنا ہوا تھا تو اب ہمیشہ اسی طرح رہیں گے، اب یہ فلسفہ پڑھا دیا ہے۔ اس سے آگے چلے سورہ نساء میں، بلکہ یہ میں تو چاہوں گا کہ آپ کو یہ پوری آیت کا ترجمہ سنا دوں۔ یہ آیت نمبر 119 ہے، ویسے تو یہ 117، 118، 119، 120 ان ساری آیات میں شیطان کے اس کا ذکر ہے۔ اس نے اللہ کو چیلنج کیا، میں یہ کروں گا۔ میں اس وقت صرف آپ کو 119 نمبر آیت کا متن اور ترجمہ سنا رہا ہوں۔ شیطان کہتے ہیں اللہ سے، انسان کے بارے میں کہتا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو لازماً گمراہ کروں گا۔ کہ میں نے بہت ہلکا ترجمہ کر دیا لازماً، اصل میں تو یہ سارا جو اسلوب سامنے رکھیں لازماً لازماً لازماً، تب جا کے بات پوری ہوتی ہے۔ ہر حال میں انہیں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اور کیا کروں گا؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں لازماً ان کو امیدیں دلاؤں گا، انہیں میں سہانے سپنے دکھاؤں گا، سبز باغ دکھاؤں گا، لمبے لمبے منصوبے سکھاؤں گا انہیں۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں سکھاؤں گا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے۔ مطلب کوئی مذہبی کوئی ایسی رسومات ہوں گی جس کے لیے یہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے، یہ میں سکھاؤں گا۔ آگے بڑھیں، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اس کے لیے میں نے آپ کو سنا رہا ہوں یہ، اور میں انہیں سکھاؤں گا۔ کیا سکھاؤں گا؟ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ایسی چیزیں سکھاؤں گا کہ یہ اللہ کی بناوٹ میں، تخلیق میں، خلق میں تغیر کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کا تعلق اصل میں آج کے سائنٹیفک ایرا کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ جب انسان کا وہی اسماء کا علم بڑا آگے، علم الاسماء، اور اس کے نتیجے میں سائنسی علوم نے ترقی کی، اور پھر سائنسی علوم کی مدد سے انسان نے بڑی بڑی انرجیز کو قابو کر لیا، اور انسان کا سفر ٹیکنالوجیز میں آگے بڑھا، تو پھر کرتے کرتے بات یہاں تک بھی پہنچی کہ ہر جو شے بھی اللہ نے بنائی ہے،
شاید اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے, ہم نے اسے پورا کرنا ہے. ایک لفظ ہے بڑا پیارا, اچھا لگتا ہے ہمیں, میک اپ. لفظی ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تلافی کرنا. کوئی کمی ہو اس کمی کا ازالہ کرنا. اب میک اپ ہم دنیا میں جس معنی میں استعمال کرتے ہیں, یعنی میری شکل میں کچھ کمی تھی تو میں نے کاسمیٹکس کے ذریعے سے وہ کمی پوری کر دی, یہی مطلب نکلا نا سارا, کل یہ بنا. تو یہ جو اللہ نے ٹماٹر بنایا نا, یہ ذرا جلدی خراب ہو جاتا ہے. ہم اس ٹماٹر کے اندر ایسی چینجز لائیں گے کہ یہ خراب ذرا دیر سے ہوگا. اب یہاں میک اپ کا مطلب تو کچھ اور ہو گیا نا. آگے چلیں, یہ گندم کی پیداوار کم ہوتی ہے, ہم یہ چینجز لائیں گے تو فی ایکڑ پیداوار بڑھ جائے گی. یہ مرغیاں بس 10-15 دن انڈے دے کے بند ہو جاتی ہیں, ہم ایسی مرغیاں بنائیں گے 6 مہینے انڈے دیں گی. یہ میں نے کسی دوسری دنیا کی باتیں تو نہیں کی نا, یہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے نا. جب سے انسان بنا یہی مرغیاں تھیں, یہ اتنے ہی انڈے دیتی تھی, اس سے زیادہ نہیں دیتی تھی. اس کے بعد جو ہے نا وہ کڑک ہو جاتی تھی. اب مرغیاں جو ہے نا کڑکی نہیں ہوتی, ان کے اندر سے وہ جو ہے نا صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے, اور یہ کہ انڈے ہی دیے جا رہی ہوتی ہیں. اگر انسان نے حیوانات کی سطح پر اور نباتات کی سطح پر اتنی دسترس حاصل کر لی تو انسان بھی تو ایک ایوالوڈ حیوان ہی ہے نا. تو یہ جو ایوالوڈ حیوان ہے اس کے اوپر بھی کام چلائیں گے. ابھی جو ایپسٹین کا جو آپ نے ذکر سنا ہوگا, جس کے ایپسٹین فائلز کا بڑا چرچا ہے, لوگوں نے اسے سیکس اسکینڈل کے ساتھ جوڑ دیا ہے. عیاشی کے لیے وہاں جاتے تھے. بھائی عیاشی کے بہت سارے ان کے پاس سامان اور ہیں, اور دنیا میں بہت جگہ بکھری پڑی ہیں. عیاشی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کچھ اور ہی مسئلہ ہے. وہ میں اگلے جو فیز میں آپ سے بات کروں گا. ابھی بس اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ ان کے پروجیکٹس میں ایک پروجیکٹ یہ بھی تھا, ایپسٹین کی خود اپنی ای میل میں اس کا ذکر موجود ہے کہ ہم انسانوں سے ایک بہتر نسل جو ہے وہ تیار کرنا چاہتے ہیں. ہوں گے انسان ہی, لیکن یہ ذرا انسان جلدی مر جاتا ہے, وہ ذرا لمبی عمر پائے, اور یہ کہ اس کی صلاحیتیں بھی زیادہ ہوں, تو وہ کوئی جینز میں جا کے تبدیلی کرنے کی ضرورت ہوگی, کوئی ڈی این اے کے اندر جا کے تبدیلی کرنے کی ضرورت ہوگی. تو ہم ایک زیادہ جسمانی طور پر بہتر انسان اور دماغی طور پر, اب ذرا اسے اگر آپ کنیکٹ کر دیں آج جو ہے نا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ انسانی دماغ کو, تو کیا بلا بن جائے گا. تو اب اصل میں بات یہاں تک, اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر کے ایک نئی صورت پر ڈھالنا. اب اس سے ہوتا کیا ہے, دیکھیں بات سمجھیں. بات یہ کہ اللہ نے اس تخلیق, کائنات کی تخلیق ایک توازن کے اوپر کی ہے. اس توازن کو جب بگاڑ دیا جاتا ہے تو وقت ایک معاملے میں تو آپ کو کوئی بہتری مل جاتی ہے, آپ کی گندم زیادہ ہو گئی, مرغیوں نے انڈے زیادہ دینے شروع کر دیے, لیکن وہ جو آپ نے تبدیلی کی ہے اس کے مضر اثرات ظاہر ہوتے ہیں, فساد پیدا ہوتا ہے اس سے. وہ مرغی پھر آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے, وہ گندم آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے, وہ ٹماٹر آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. یہ بیماریاں بڑھنے کا سبب خوراک اس لیے ہے نا کہ اب خوراک جس نسخے پر یا جس توازن پر اللہ نے بنائی تھی وہ توازن بگاڑ دیا گیا, اور شیطان کے سکھانے پر اس کو جو نئی صورت گری کی گئی اس سے اس کی پیداوار تو بڑھ گئی, وہ توازن بگڑنے سے فساد پیدا ہوا, جو اب خوراک کا فساد بن کر انسان کے لیے بھی باعث فساد بن گیا. تو یہ کہنے کو تو چھوٹی سی تبدیلی ہے, انسان کے فائدے کے لیے, خوراک بڑھانے کے لیے, نفع بڑھانے کے لیے, لیکن وہ فساد پیدا کر دیتی ہے. اب دو فساد آپ کے سامنے آ گئے. ایک انسان کے تخلیق کے عمل کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے برکت کے لیے نکاح کا معاملہ رکھا ہوا ہے اس کو بائی پاس کر دینا, اور بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک کی صورت اختیار کر لینا, یہ بھی ایک فساد کی صورت ہے. اور دوسرا یہ خوراکوں میں تبدیلی کر کے دوسرا فساد کی جو ہے نا طے جما دی گئی. اور نمبر 3 اس کے ڈی این اے میں یا اس کے جینز میں چینجز لا کے تیسری سطح کی جو ہے نا وہ تبدیلی کر دی گئی. اب یہ انسان اللہ کی پہچان کا جو اس کے اندر رکھا گیا تھا نا سافٹ ویئر, اس سے محروم ہو گیا. یا اگر وہ سافٹ ویئر ہے وہ ہیک ہو گیا, وہ اب کام نہیں کرے گا. یہ ہے استحوذ علیہ الشیطان, گویا پوٹینشلی جو اس کا تھا, وہ جو بیج تھا اس کو درخت بننے سے پہلے ہی جڑ ہی میں ختم کر دیا گیا, مٹی میں ملا